امیجن کریں کہ آپ کو ہماری دنیا سے 4000 لائٹ ایئر دور بھیج دیا جائے اور آپ وہاں سے ایک پاورفل ٹیلیسکوپ کی مدد سے اپنی ارتھ پر دیکھیں تو آپ کو اپنی زمین پر آج کا دور نہیں بلکہ 4000 سال پہلے بسنے والی سیویلائزیشن کا دور دکھے گا۔ اس کا مطلب کہ یہ پاورفل ٹیلیسکوپ ایک ٹائم مشین کی طرح کام کرے گا، لیکن ہم 4000 سال پہلے زمین پر تو نہیں جا سکیں گے مگر 4000 سال پرانا دور ضرور دیکھ سکیں گے۔ یہ ہے وہ ٹیلیسکوپ جو ہماری زمین سے لاکھوں لائٹ ایئر دور ہے اور یہ سٹار گلیکسیز کے پاسٹ میں دیکھنے کی قابلیت رکھتا ہے، اور یہ ٹیلیسکوپ 30 سالوں کی محنت سے بنا لیا گیا جس کا نام جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہے، اور اس ٹیلیسکوپ کی پرائز $10 بلین ہے۔ یہ دنیا کا سب سے پاورفل ٹیلیسکوپ ہے جو پاسٹ میں ہونے والے کروڑوں سال پرانے واقعات کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور اب آپ کے دماغ میں سوال اٹھتا ہوگا کہ یہ ٹیلیسکوپ پاسٹ میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ سب باتیں جاننے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کو چیزیں نظر کیسے آتی ہیں۔ ہم جب کسی اندھیرے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو بے شک ہماری آنکھیں کھلی ہی کیوں نہ ہوں مگر ہم کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، مگر جب ہی لائٹ آن ہوتی ہے تو ہم کو سب کچھ دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ ساری چیزیں وہی موجود تھیں لیکن ہم کو نظر نہیں آ رہی تھیں۔ مگر لائٹ آن ہونے کے بعد جب لائٹ ان چیزوں پر ریفلیکٹ ہو کر ہماری آنکھوں پر پڑی تو ہم کو وہ ساری چیزیں نظر آنے لگی۔ یعنی کسی چیز کو بھی دیکھنے کے لیے لائٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ لائٹ جو کہ 30 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے چلتی ہے تو اسے اتنے چھوٹے سے کمرے میں پھیلنے کے لیے تو ذرا سی بھی دیر نہیں لگے گی، لیکن اسی لائٹ کو اگر کسی بہت بڑی جگہ پر پھیلنا ہو تو ظاہر ہے دیر تو لگے گی۔ ہماری زمین اور چاند کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ہے 38,40,000 کلومیٹر، اور جب سورج کی روشنی چاند سے ٹکرا کر ہماری زمین پر پہنچتی ہے تو اس میں 1 سیکنڈ کا ڈسٹینس ہوتا ہے۔ یعنی سورج کی روشنی چاند سے ٹکرا کر جب ہماری زمین پر پہنچتی ہے تو اس میں 1 سیکنڈ کا ٹائم لگتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مارس پلانٹ جو کہ ہماری ارتھ سے کروڑوں کلومیٹر دور ہے، اور روشنی جو کہ 30 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے چلتی ہے، اس کو مارس سے ہماری زمین تک پہنچنے میں 6000 سیکنڈ کا ٹائم لگ جاتا ہے، یعنی 2 گھنٹوں کا ٹائم لگ جاتا ہے۔ مارس پلانٹ جو کہ ہم ارتھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں ہم 2 گھنٹے پہلے کا ورژن دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی مارس اگر تباہ بھی ہو جائے تو تب بھی ہم کو 2 گھنٹے بعد ہی پتہ چلے گا۔ اگر ایسے بھی کہا جائے کہ ہم اس وقت مارس کے پاسٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو تب بھی غلط نہیں ہوگا۔ اور سپیس میں لائٹ 1 گھنٹے تک جتنا بھی سفر طے کرے گی اس کو 1 لائٹ ہور کہا جاتا ہے، اور اگر یہی لائٹ سپیس میں 1 سال تک ٹریول کرتی رہے تو اس کو 1 لائٹ ایئر کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مارس سے ہماری زمین تک لائٹ کو آنے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں تو اس کو 2 لائٹ ہور بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں اپنی یونیورس میں۔ یہ ہے ہماری یونیورس اور اس میں ہے ملکی وے گلیکسی، اور اس میں ایک چھوٹا سا ڈاٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہمارا سولر سسٹم جس میں ہم رہتے ہیں۔ ہماری یہ ملکی وے گلیکسی 1,25,000 لائٹس ایئر جتنی بڑی ہے، یعنی ہماری گلیکسی کی ایک طرف سے دوسری طرف روشنی کو پہنچنے میں 1,25,000 سال لگ جائیں گے۔ لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ایسی لاتعداد گلیکسیز ہماری پوری یونیورس میں موجود ہیں، لیکن ہماری آنکھیں ان کو دیکھ نہیں سکتی، وہ اس لیے کیونکہ وہ اتنا دور ہونے کی وجہ سے ان کی لائٹ اتنی ڈم ہے کہ ہماری آنکھیں ان کو کیپچر نہیں کر سکتی۔ اور اگر پھر بھی ان گلیکسیز اور ان میں موجود پلینٹس کو دیکھنا ہو تو پھر کام آتا ہے ٹیلیسکوپ۔ اس ٹیلیسکوپ کو بنانے والے انجینئرز کا کہنا ہے کہ یہ ٹیلیسکوپ اگر سپیس میں ہو تو ارتھ پر ایک کینڈل لائٹ رکھی جائے تو وہ اس کو دیکھنے کی قابلیت بھی رکھتا ہے۔ اور اس ٹیلیسکوپ کو
25 دسمبر 2021 میں اسپیس میں بھیج دیا گیا ہے اور اس ٹیلیسکوپ نے اب اپنا کام سٹارٹ کر دیا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور نئے آنے والے ویورز ہمارے چینل TGV ہرٹز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھ پائیں آپ سب سے پہلے۔ السلام علیکم۔